نیچے 18 رمضان المبارک کے موقع پر ایام شہادت امام امیر المومنین علی علیہ السلام اور حسنین کے باپ این کے حوالے سے تفصیلی مضمون پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ تحریر اسلامی تاریخ کی ان انمول شجاعتوں، قربانیوں اور اعلیٰ اصولوں کی روشنی میں مرتب کی گئی ہے جنہوں نے نہ صرف اس زمانے بلکہ آنے والی نسلوں کو انصاف، حقانیت اور عقیدت کا درس دیا ہے۔ تعارف رمضان المبارک، جسے اللہ تعالیٰ نے رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ قرار دیا ہے، انسانوں کے لیے تقوی، صداقت اور روحانی پاکیزگی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ اس بابرکت مہینے میں روزے عبادت اور قرآن کی تلاوت کے ذریعے انسان اپنے نفس کو سنوارنے اور اللہ کے قرب میں آنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی روحانی فضا میں تاریخ اسلام کے عظیم شہدا کے ایام یاد کیے جاتے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں حق و انصاف کے لیے نچھاور کر دیں۔ امام امیر المومنین علی علیہ السلام اور ان کے بیٹے ان کے اہل بیت میں شامل حسنین، جو بعض مواقع پر امام حسن اور امام حسین دونوں کی جانب اشارہ ہو سکتا ہے کہ ایام شہادت نہ صرف اسلامی تاریخ کی گہرائیوں میں جھانکتے ہیں بلکہ انسانیت کے لیے درس وفا، قربانی اور سچائی کا پر اثر نمونہ بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ مضمون ان عظیم شخصیتوں کی شہادت کے تاریخی حقائق، ان کی روحانی و اخلاقی تعلیمات اور موجودہ دور میں ان کے پیغام کی افادیت پر روشنی ڈالتا ہے۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت، اس منظر اور تاریخی حقاً ایک زندگی کا عمومی جائزہ۔ امام علی علیہ السلام، جنہیں بابن ولایت بھی کہا جاتا ہے، رسول اللہ کے چچازاد بھائی اور داماد ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام کی پہلی جنگی و فکری رہنما بھی تھے۔ ان کی زندگی علم، حکمت، عدل اور شجاعت کا نمونہ تھی۔ چھوٹے سے گھریلو ماحول سے نکل کر وہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسی قیادت بنے جنہوں نے دین اسلام کی تبلیغ، اس کی روحانی و اخلاقی تعلیمات کو مضبوط کیا اور ہر محاذ پر انصاف کے قیام کی کوشش کی۔ دو شہادت کا تاریخی منظر نامہ۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت ایک المناک واقعہ ہے جس نے نہ صرف ان کے خاندان بلکہ پوری امت مسلمہ کو گہرے صدمے سے دوچار کر دیا۔ تاریخی روایات کے مطابق ان کی شہادت 21 رمضان المبارک کے روز واقع ہوئی۔ ایک خائن دشمن عبد الرحمن بن ملجم کے حملے کی وجہ سے امام علی علیہ السلام کو شدید زخم پہنچے، جس کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے انتقال نے نہ صرف سیاسی اور سماجی سطح پر مسلمانوں میں انتشار پیدا کیا بلکہ روحانی اعتبار سے بھی ایک نئی آزمائش کا آغاز کیا ہے۔ 3 شہادت کے اسباب اور پیچھے چھپی وجوہات۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے پیچھے سیاسی مخاصمت اور ذاتی انتقام کے متشدد رجحانات نمایاں تھے۔ ان کے دور خلافت میں متعدد دشمنوں نے ان کی خلافت اور ان کے نظریات پر حملہ کیا۔ ان کی عدل و انصاف پر مبنی پالیسیوں، ذاتی صداقت اور اللہ کے خوف سے چلنے والی زندگی نے کچھ مغرض افراد کو شدید ناراض کر دیا تھا۔ یہ حملہ نہ صرف ایک سیاسی سازش تھی بلکہ ایک ایسی ذاتی انتقامی تحریک بھی تھی جس نے ایک عظیم روحانی رہنما کی جان لے کر اپنے مفادات کو ترجیح دینے کی کوشش کی۔ 4 علی علیہ السلام کی تعلیمات اور شہادت کا اثر۔ امام علی علیہ السلام کی زندگی اور ان کی شہادت آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک ابدی مشعل راہ ہے۔ ان کی تعلیمات میں عدل، انسانیت، صداقت اور اللہ کے خوف کو اولین ترجیح دی جاتی ہے۔ ان کی شہادت نے ان اصولوں کو زندہ رکھا اور مسلمانوں کو سکھایا کہ حق کے لیے لڑائی میں جان کی قربانی ایک اعلیٰ مرتبہ ہے۔ انہوں نے اپنے عمل اور کردار سے یہ ثابت کیا کاف ہے جب تک سچ اور انصاف قائم رہیں گے ظلم و جبر کو شکست دینا ممکن ہے۔ 2 امام حسین علیہ السلام اور دیگر حسنین کی شہادت، کربلا کا عظیم الوقت۔ 2 ایک حسین علیہ السلام کی زندگی اور ان کا کردار۔ امام حسین علیہ السلام امام علی علیہ السلام کے بیٹے اور رسول اللہ کے نواسے، اسلام کے اصولوں اور اقدار کے علمبردار تھے۔ ان کی شخصیت میں شجاعت، اخلاقی قوت اور صبر و تحمل کے عناصر بھرپور تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے والد کی طرح اسی اصول پر چلنے کا فیصلہ کیا اور اپنے خاندان اور پیروکاروں کے ساتھ حق و سچ کی جنگ لڑنے کا عزم کیا۔ 2 کربلا کا تاریخی منظر نامہ۔ کربلا کا المیہ ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے جو مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ ایک دردناک زخم کے طور پر زندہ رہے گا۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا کربلا میں موقوف ہونا ظلم و جبر کے خلاف بغاوت اور سچائی کا بلند مقام تھا۔
10 محرم الحرام کو پیش آنے والا یہ المیہ نہ صرف سیاسی بغاوت کی علامت تھا بلکہ ایک روحانی و اخلاقی انقلاب کا پیغام بھی تھا۔ 3 کربلا میں شہادت کے اسباب اور واقعات کی تفصیل۔ امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں اس لیے کھڑا ہونا پڑا کیونکہ انہوں نے اپنے قیام کو ایک اعلیٰ اصول یعنی حق و صداقت کے لیے قربانی قرار دیا۔ کربلا کے میدان میں ان کے خلاف جو ظلم و زیادتی کی جاتی رہی، اس نے انسانیت کے لیے ایک عبرت کا مقام قائم کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے ظلم کے خلاف ڈٹ کر لڑائی کی، چاہے وہ تعداد میں کم اور وسائل میں محدود ہوں، لیکن ان کا حوصلہ اور ایمان انہیں کبھی شکست نہ دے سکے۔ ان کی شہادت نے دنیا بھر کے مظلوموں کو یہ سبق دیا کہ حق کی راہ میں جتنی بھی قربانیاں دینا پڑیں وہ قربانیاں کبھی ضائع نہیں ہوت۔ 4 حسنین کی مشترکہ پہچان اور ان کی تعلیمات۔ اگر ہم حسنین کی اصطلاح کو امام حسن اور امام حسین دونوں کے تناظر میں دیکھیں تو یہ دونوں شخصیات اسلام کے وہ روشن چراغ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں سچائی، شجاعت اور انسانیت کا پیغام عام کیا۔ امام حسن علیہ السلام اپنی سیاسی حکمت اور صبر کے باعث مشہور ہیں، جبکہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی ظلم کے خلاف ان کی غیر متزلزل عزم کی نشانی ہے۔ دونوں کی تعلیمات آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک مضبوط رہنمائی کا ذریعہ ہے اور ان کا پیغام دنیا بھر کے مظلوموں کو امید اور حوصلہ فراہم کرتا ہے۔ 3 شہادت کے ایام کا روحانی اور اخلاقی مفاہیم۔ 3 ایک شہادت اور قربانی کا اسلامی تصور۔ اسلام میں شہادت کو ایک بلند مرتبہ سمجھا جاتا ہے۔ شہید وہ شخص ہوتا ہے جس نے حق و انصاف کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہو۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں شہادت کا ذکر اس حیثیت کے ساتھ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس کا وعدہ فرماتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام اور حسنین کی شہادت بھی اسی اصول کی عکاسی کرتی ہے کہ جب سچائی اور انصاف کو قائم رکھنے کے لیے جان کی قربانی دی جائے تو وہ قربانی دنیا و آخرت میں بہت اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ 2 اخلاقی درس اور انسانی اقدار۔ شہادت کے ایام ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ ظلم و جبر کے خلاف کھڑے ہونا اور حق کی خاطر جدوجہد کرنا انسانی ذمہ داری ہے۔ امام علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی زندگیوں میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ سچائی کے راستے پر چلنے کے لیے کسی بھی قیمتی چیز کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ ان عظیم شخصیات کی قربانی نے معاشرتی انصاف، امن اور مساوات کے بنیادی اصول کو مضبوط کیا اور ان کے نظریات آج بھی انسانیت کے لیے رہنمائی کا باعث ہیں۔ 3 روحان پاکیزگی اور خود شناسی۔ رمضان المبارک میں عبادات اور روزوں کے ذریعے انسان اپنے نفس کو تزکیہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی دوران جب ہم شہادت کے ایام کو یاد کرتے ہیں تو یہ ہمارے دلوں میں ایک نئی روحانی آگ بجھا دیتی ہے۔ امام علی علیہ السلام اور حسنین کی قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیاوی لالچ اور ذاتی مفادات کو پیچھے چھوڑ کر اللہ اور حق کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ ان کی یاد ہمیں روحانی پاکیزگی، صبر اور استقامت کی ترغیب دیتی ہے۔ 4 اسلامی تاریخ میں شہادت کا اثر اور رسوخ۔ 4 ایک سیاسی و سماجی تبدیلیوں پر اثر۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد خلافت میں جو تبدیلیاں آئیں، انہوں نے نہ صرف اسلامی ریاست کی ساخت کو متاثر کیا بلکہ معاشرتی توازن میں بھی ایک نئی تبدیلی کا آغاز کیا۔ ان کے انتقال نے سیاسی و سماجی اعتبار سے مسلمانوں میں مختلف جماعتوں اور فرقوں کے درمیان اختلافات کو بھی جنم دیا۔ تاہم ان کی قربانی نے بعد میں آنے والی نسلوں کو انصاف، اتحاد اور حق کے لیے جدوجہد کرنے کی ترغیب دی۔ 2 کربلا کا المیہ اور جدید دنیا۔ کربلا کا المیہ آج بھی دنیا بھر کے مظلوموں اور جدوجہد کرنے والوں کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے اور اپنے اصولوں پر قائم رہنے کی ترغیب دی۔ موجودہ دور میں بھی جب دنیا بھر میں سیاسی ظلم و زیادتی کے واقعات رونما ہوتے ہیں، کربلا کی یاد مسلمانوں کے ساتھ ساتھ پوری انسانیت کے لیے ایک مشعل راہ بن کر ابھرتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق کی خاطر لڑائی چاہے کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ 3 اہل بیت کی تعلیمات اور ان کا اثر۔ امام علی علیہ السلام اور حسنین کی تعلیمات نے نہ صرف ان کے زمانے میں بلکہ آنے والے تمام ادوار میں اسلامی فکر اور فلسفہ پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔
ان کے اقوال، ان کی عدالت پسندی اور ان کے اخلاقی اصول آج بھی اسلامی اسکالرز اور مخلص افکار کے لیے مشل رہا ہے۔ اہل بیت کی تعلیمات میں انسانی حقوق، مساوات اور انصاف کو اولین ترجیح دی گئی ہے، جو کہ جدید زمانے میں بھی بے حد اہم ہیں۔ 5 رمضان المبارک میں شہادت کے پیغام کا عملی پہلو۔ 5 ایک اب عدد اور عادن شہداء۔ رمضان کا مہینہ نہ صرف عبادت اور روزوں کا مہینہ ہے، بلکہ اس دوران شہداء کی قربانیوں کو یاد کرنے کا بھی خصوصی موقع ملتا ہے۔ امام علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی یاد میں خصوصی مجالس، اذکار اور تقاریر کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ان مواقع پر ان کی قربانیوں کی داستان سنائی جاتی ہے اور ان کے اصولوں کو اپنانے کی تلقین کی جاتی ہے، تاکہ آج کے دور میں بھی انسان انصاف اور صداقت کے راستے پر گامزن رہ سکے۔ 5 2 نفسیاتی اور معاشرتی پہلو۔ شہادت کے ایام نہ صرف روحانی لحاظ سے اہم ہیں، بلکہ ان کا نفسیاتی اور معاشرتی پہلو بھی نمایاں ہے۔ ان عظیم شخصیات کی قربانیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ مشکل حالات میں بھی حوصلہ، استقلال اور یکجہتی برقرار رکھنا ضروری ہے۔ آج کے جدید معاشرے میں جہاں سیاسی اور سماجی انتشار عام ہے، وہیں امام علی علیہ السلام اور امام